فرمائے اور اللہ تعالیٰ کاملین کی باطنی نسبت آپ کے دلوں میں جلوہ گر فرمائے۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا غالب رنگ جو ہے یہ نسبت مجددیہ، اس میں چاروں سلاسل ضم ہیں۔ ہاں جی، یہ جو ہم نے جار کیا، یہ جار جو کرتے ہیں یہ نقشبندیوں کے ہاں تو پھر ذکر خفی ہے۔ ہاں جی، یہ ان حضرات کے سینوں سے فیض، یہ چاروں سلاسل کے مشائخ جو ہیں ان کا فیضان جو ہے اس میں جمع ہے، تریاق ہے۔ اور یہ اب وقت نہیں ہے یہ بات آپ کے سامنے میں رکھتا کہ رسول اللہ کے حکم سے، یعنی ان حضرات کے ان حضرات اکابرین سلسلہ سلاسل نے حضور کے حکم سے اپنے اپنے سلسلے کی نسبت سلسلہ رکھنے والے ان سے بھی زیادہ جلوہ گر ہے، اس واسطے کہ رسول اللہ کے حکم سے، یعنی حضور نے فرمایا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ بھی اپنی نسبت ان کے سینے میں رکھ دیں۔ ہاں جی، حضرت شاہ نقشبند کو کہا آپ بھی نسبت رکھ دیں، حضرت خواجہ اجمیری کو کہا آپ بھی اپنی نسبت رکھ دیں۔ ہاں جی، اور حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا آپ بھی اپنی نسبت رکھ دیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور حکم کرے تمہارے پاس جو کچھ ہے دے دو، وہ پیچھے چھوڑیں گے؟ وہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑیں گے، سب کچھ دیں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کا کرم ختم نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آتی، لیکن وہ سب کچھ اپنا جو کچھ تھا سب کچھ ان کے سینے میں رکھ دیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ چونکہ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے یہ میرے صحابہ سے ملتا جلتا ہے، میرے صحابہ سے ملتا جلتا ہے، لہذا میرا ان کو یہ حکم ہے کہ نقشبندی سلسلے کا جو ہے یہ اس فیض کو عام کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سلسلہ عالیہ میں باقی سلاسل بھی یہ آپ یہ جو کم و کم لیتے ہیں نا، ورنہ نقشبندی سلسلے کا حال تو یہ ہے کہ وہ تو پھر ایسی خاموشی کہ پھر اس میں کوئی ہاں جی جو نقشبندی کی خاموشی سے فیض نہ لے سکے وہ اس کے بولنے سے فیض نہیں لے سکتا۔ تو یہ تو یعنی باقی سلاسل کا جو فیض ہے، یہ جو کرم ہوا ہے یہ اس سے یہ چونکہ یہ نقشبندی سلسلہ جو ہے اتنا گہرا سمندر ہے، بات سمجھ رہے ہیں، یہ اتنا گہرا سمندر ہے کہ اس کے لیے ماہر غوطہ چاہیے۔ ماہر غوطہ تو ہے ہی کوئی نہیں، ڈبوکیاں مارنے والے سارے ہاں جی، اوپر کوئی کنارے پہ کھڑے ہیں کہ کوئی جی سامنے آئے اور آپ اس کو جھپٹ مار لے پکڑ لے ہاں جی، اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ صرف ڈبوکی مارنے والا ہے، ماہر غوطہ نہیں ہے ہاں جی۔ تو اس واسطے یہ ہم بعض اوقات اپنے سلسلے کی جو فیضان ہے، جو سمندر ہے نا، اس کو ان حضرات سے کمک لے کر، یعنی چشتی سلسلے سے کمک لے لیتے ہیں، قادری سلسلے سے لے لیتے ہیں، سہروردی سلسلے سے لے لیتے ہیں ہاں جی، اور اس سمندر کو ہلا دیتے ہیں تاکہ وہ جو طے میں جو لال و جوہرات چھپے ہوئے ہیں وہ کہیں باہر نکل آئے، تاکہ ڈبوکی مارنے والوں کے ہاتھ میں کچھ چیز آ جائے، ان کو بھی کچھ مل جائے، کنارے پہ جو کھڑا ہے اس کو بھی کچھ مل جائے۔ تو اس واسطے یہ ان چاروں سلاسل کا فیضان جو ہے اس سلسلے میں جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چار خاندان کی نسبت آپ کی جتنی استعداد ہوگی نا مشائخ کے توسل سے اسی سلسلے کا فیض آپ کی طرف جاری ہو جائے، جو استعداد آپ رکھیں گے۔ اور اللہ کرے کہ یہ نقشبندی سلسلہ جس کو حضور نے فرمایا کہ چونکہ میرے صحابہ سے ملتا ہے، اللہ کرے کہ اس کی استعداد بھی ہم میں پیدا ہو جائے تاکہ نسبت رسولی ہمارے دلوں میں جلوہ گر ہو۔ نماز کے بعد کم از کم 11 بار درود شریف، 11 بار کلمہ شریف، 11 بار استغفار، یہ ہم نماز یہ کوزے میں دریا بند ہے، مشائخ نے کوزے میں دریا بند کیا ہوا ہے، محنتیں خود کی ہیں اور ہمیں صرف یہ کہا ہے کہ بھئی آپ یہ تھوڑا سا کم از کم 11 بار درود شریف، کم از کم 11 بار کلمہ شریف، کم از کم 11 بار استغفار، بس یہ اس کی آپ کو اجازت ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرما۔ یا اللہ مشائخ کا باقی فیض اس وقت جو پہنچا ہے، یہ مجلس افراد کے لحاظ سے
تھوڑی صحیح لیکن برکات کے لحاظ سے بڑی جامع ہے، اس واسطے کہ آپ کی اس مجلس سے ہاں جی ایسے لگتا ہے کہ مدینہ شریف قریب ہو گیا، قریب ہو گیا، اور حضور رحمت کائنات کی نظر بھی ہمیں نصیب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی محبت والے پیش نظر، اب میں نام کس کس کا لوں، یہ بے نام بھی بڑے نام والے ہیں، یہ خادم جتنے بھی ہیں ہاں جی اوپر سے لے کر نیچے تک حاجی صاحب